السلام علیکم. شو میں خوش آمدید. میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی. السلام علیکم. آج لاہور ہائی کورٹ نے پیمرا کی چینل 24 کی نشریات کی بندش کو سسپینڈ کر کے نشریات بحال کرنے کا حکم دیا. چینل کے ملازمین کی جرت اور صحافی اور وکلا برادری اور ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کی چینل 24 کے ساتھ یکجہتی اور پیمرا کے اس اقدام کی مذمت سے کیا حکومت کو کوئی پیغام ملا ہے اور اس سے کیا وہ کوئی سبق سیکھے گی؟ آج ہم بات کریں گے جو نون لیگ کی قیادت نے آج میڈیا ٹاک کیا، اس میں کچھ سی پیک اور لوکل باڈیز کے حوالے سے انہوں نے کچھ سوال اٹھائے ہیں، اس پہ بات کریں گے. اور بات کریں گے جو وفاقی حکومت اسلام آباد میں ہندوؤں کے لیے ایک مندر کی تعمیر کرنے جا رہی ہے، اس پہ کیا بحث چل رہی ہے. فیصل واڈا کی صحافیوں کے ساتھ گرما گرمی، پی ٹی ڈی سی اور نیو یارک میں پی آئی اے کے ہوٹل کی گورنمنٹ کی کیا پلاننگ ہے، آج ان سب پر ہم بات کریں گے. بات شروع کرتے ہیں سیٹھی صاحب. کل رات کو جب یہ نشریات ہماری معطل ہوئی نہیں تھی تو ایک ٹی وی پروگرام میں وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب نے اس بارے میں 24 کی جو نشریات کے بندش کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، وہ سنی. کسی بھی میڈیا گروپ سے، کسی بھی میڈیا چینل سے بریک اپ نہیں ہونا چاہیے. بٹ اگین آئی وڈ سے پرائم منسٹر یہ نہیں کر سکتا، یہ تو ان کی ٹیم نے کرنا ہے. اور اب جو ٹیم ہے شبلی فراز اور جنرل عاصم، اب اس سے زیادہ تو پروفیشنل ٹیم جو ہے وہ نہیں ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ یہ ایشوز کو ریزالو کریں. اب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس کے بڑے سخت خلاف ہوں اور یہ پرائم منسٹر کا قصور نہیں، یہ تو ٹیم کی بات ہے. اور ٹیم میں انہوں نے کہا جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں شبلی فراز اور جو مشیر ہیں خصوصی عاصم باجوہ صاحب، وہ ایک بہترین کمپیٹنٹ ٹیم ہے. تو جب وہ یہ ساری بات کر رہے تھے اس وقت تو شبلی فراز صاحب ٹویٹ کر رہے تھے کہ بڑا افسوسناک ہے جو یہ 24 کے ملازمین جو کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے. اور یہ بھی ساتھ ساتھ سوال میں میرے ہے کہ جب یہ شبلی فراز صاحب آئے تھے آپ نے بھی بہت اس کو ویلکم کیا تھا اور سارے میڈیا نے ویلکم کیا تھا کہ یہ بڑے اچھے تعلقات پیدا کریں گے میڈیا کے ساتھ. تو یہ سارے قصے میں یہ ان کا کیا رول رہا ہے، اور اس لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے کیا میڈیا پہ اب کوئی پریشر کم ہوگا اور حکومت کوئی سبق سیکھے گی؟ دیکھیے، فواد چودھری صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسپن ماسٹر ہے، وہ اسپن کراتے ہیں گیم کو، پتہ نہیں چلتا گگلی آ رہی ہے، لیگ بریک آ رہی ہے، آف بریک آ رہی ہے. تو ان کی باتوں پہ زیادہ وزن سوچ سمجھ کے دینا چاہیے. فار ایگزامپل ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ انٹرویو میں بہت سی انٹرسٹنگ باتیں کی، اس سے وزن تھا. مگر یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، جب میڈیا میں آ کے اسپننگ کرتے ہیں اپنی حکومت کے بارے میں یا اپنی حکومت کی کوئی نااہلی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر وہ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نمک کے ساتھ کالی مرچ لگا کے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ شبلی فراز صاحب جو ہیں یہ بڑے مایوس ہیں ایکچولی، ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو. آپ نے اچھا کیا ہمیں یاد دلا دیا کہ ہم نے خیر مقدم کیا تھا ان کا. مگر انفارچونیٹلی ان کی کارکردگی میرے لحاظ سے تو بہت کمزور رہی ہے، اور یہ بالکل ہز ماسٹرز وائس، مطلب ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب خوش ہوں گے سن کے وہی وہ کر رہے ہیں. ہماری توقع یہ سی شاید یہ ایڈوائز کر سکے، ان کو سمجھا سکے، بریجز بلڈ کریں میڈیا کے ساتھ. انہوں نے بالکل کوشش ہی نہیں کی. یہ اب بیٹھ جاتے ہیں شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ اور لگے رہتے ہیں. تو میں مایوس ہوں، بیکاز میرا خیال ہے ان کے بس کی بات نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں ان کے والد صاحب بہت بڑے شاعر تھے اور بڑے پروگریسو شخص تھے تو ان کے اوپر اب میرے ذہن میں ایک سوالیہ نشان آ گیا ہے. میں امپریس نہیں ہوں ان سے. ان کی کوئی نیگوسیٹنگ سکلز، کوئی بلڈ بریجز نہیں ہے. بالکل ہز ماسٹرز وائس، کوشش کر رہے ہیں ٹو بی مور لائل دین دا کنگ. ٹھیک ہے، بدتمیزی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، گالی گلوچ نہیں کرتے، مگر ایسنس وہی ہے، بلیک اینڈ وائٹ. اور جو میرا ماسٹر کہتا ہے وہ صحیح ہے. یہ کہ کچھ راستے کھولیں، کچھ مسئلے حل کریں، نہیں. تو ان کے بارے میں تو یہ. اب آئیے باجوہ صاحب کی طرف. باجوہ صاحب آپ نے دیکھا ہوگا بڑا لو پروفائل رکھا ہوا انہوں نے. فوکس ان کے جو بیان آ رہے ہیں وہ میڈیا کے اوپر نہیں آ رہے، وہ آ رہے ہیں سپیک کے اوپر. اور میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. وہ انہوں نے جو ایڈوائس دینی ہوتی ہے وہ بیہائنڈ دا سینس دے دیتے ہیں. اگر کوئی مانتا ہے مانتا ہے، نہیں مانتا نہ مانے. کابینہ میں دیتے ہوں گے، شاید شبلی فراز صاحب کو ویسے ایڈوائس دیتے ہوں. مگر ہوتا یہ ہے کہ تمکنت کے اگر
ان کا مین جاب ہے سپیک اور ان کو کابینہ کے اندر لے آئے ہیں ایز ایڈوائزر اور ویریس ایشوز، تو وہ سوچ سمجھ کے ایڈوائس دیں گے ایک منسٹر کو جس کے حوالے ایک پوری منسٹری ہے یا ایک پوری ڈپارٹمنٹ ہے، کہ وہ لوگ پسند بھی کرتے نا کہ یار یہ مجھے کیوں بتا رہا ہے، دس از مائی جاب، تو ذرا سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے۔ اور پی ٹی آئی کے بارے میں یہ تو واضح ہو گیا ہے نا، مشہوری یہی ہے کہ ٹیم شیم کوئی نہیں ان کی، سارے اپنے اپنے انڈیویجولز ہیں اور وہ بنے ہوئے 50، اب 50 کی ٹیم بھی نہیں ہوتی پر چلے انہوں نے بنا لی، اور میرا خیال ہے اسی وجہ سے، کیونکہ 50 ہو گئے، اگر 25 ہوتے تو شاید اتنے مسئلے نہ ہوتے، شاید زیادہ کوآرڈینیشن ہوتی اور جاب رسپانسبلٹی بڑی کلیئر ہوتی۔ آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں یہ کرتے کیا ہیں، کتنے کابینہ کی تبدیلیاں آئی ہیں اور پھر کتنے لوگ اور ایڈ ہو گئے ہیں، اور ادھر جو بیوروکریسی کے ساتھ جو حشر کیا ہوا ہے، 4 یا 5 ہیلتھ سیکرٹریز آئے گئے، 4 یا 5 انٹیریئر سیکرٹریز آئے گئے، 4 یا 5 چیف سیکرٹریز پنجاب کے آئے گئے، 4 یا 5 آئی جیز آئے گئے، مطلب دیر از نو اینڈ ٹو اٹ۔ اور ابھی آپ ایف بی آر میں بھی دیکھ لیں، 4تھا یا 5واں نیا ایف بی آر چیئرمین بھی آ گیا اور 3 مہینے کے لیے آیا، جو ہم نے کل ڈسکس کیا تھا۔ سو یہ بیسکلی میں ان کو اہمیت نہیں دیتا، نہ شبلی فراز صاحب کو اور نہ ہی فواد چودھری صاحب کو۔ فواد چودھری صاحب کو میں اہمیت دیتا ہوں جب وہ سیاسی بات کرتے ہیں اور وہ بات سے پتہ چل جاتا ہے کہ بات میں وزن ہے، ادروائز اسپن کرتے ہیں۔ آپ کو یاد نہیں ہے جب یہ انفارمیشن منسٹر سے تو کیسی اسپننگ کرتے تھے؟ تو یہ تو ہوگی بات فواد چودھری صاحب۔ اب آئیے، آپ نے جو وزنی بات کی کہ آپ کا خیال ہے ان کا رویہ کوئی میڈیا کی طرف چینج ہوگا؟ نو، ان کا بالکل رویہ میڈیا کی طرف چینج نہیں ہوگا، ان کا بالکل رویہ اپوزیشن کی طرف چینج نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پرائم منسٹر صاحب سے آ رہا ہے، یہ فلسفہ اور پالیسی ان کی ہے، اور ان میں سے کسی میں بھی ہمت نہیں ہے کہ ان کو کہے کہ نہیں پرائم منسٹر ایک سیکنڈ ٹھہر جائیے، سوچ لیجئے۔ میڈیا اور اپوزیشن کے اوپر یہ کوئی بات نہیں کرتے، میری ان لوگوں سے کچھ لوگوں سے بات چیت چلتی رہتی ہے ادھر ادھر سے، تو میں پوچھتا ہوں کوئی ہو پرائم منسٹر کو سمجھاؤ، ہو اس کے اوپر نہ بات کرے، ہو وہی بڑا ٹچی ہے، وہ نہیں، وہ شٹ اپ کال دے دیتے ہیں۔ تو مجھے پتہ ہے وہاں کے کابینہ کے اندر کون کون ہے جو بول بھی سکتا ہے۔ میڈیا کے اوپر پرائم منسٹر کسی کی بات نہیں سنتے۔ آپ نے دیکھا نہیں جب میڈیا والے جو جن کو یہ اپنا سمجھتے تھے، ان کو بلایا تھا، یاد ہے آپ کو کووڈ کے اوپر، اور پرائم منسٹر صاحب نے گولی دی، وہ سب سنتے رہے، اس کے بعد وہ جب بولے اور وہ پھٹ کے بولے ان میں سے کچھ لوگ، تو پرائم منسٹر صاحب کو بات پسند نہیں آئی، تو پھر بعد میں آپ نے دیکھا انہوں نے وہاں تھوڑے بہت ٹویٹ کرنے شروع کر دیا کہ نہیں میں سوری یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو میڈیا کے اوپر پرائم منسٹر کا ایک ہی ویو ہے، یہ بڑے غلط لوگ ہیں، اور ان میں چنے لوگ جیسے ہم جیسے گناہ گار بھی ہیں، جو کہ بہت زیادہ غلط لوگ ہیں، جن کو کبھی دعوت بھی نہیں دیتے، بلاتے بھی نہیں، یاد بھی نہیں کرتے، صرف کیسز کرتے ہیں، چینلز ہماری گرا دیتے ہیں۔ تو اگر پرائم منسٹر نیگوسیشن کے موڈ میں نہیں ہے تب کرنا، تو ان کے منسٹرز کون سی نیگوسیشن کے موڈ میں ہوں گے؟ تو یہ بالکل، تو آئی ہیو آنسرڈ یور کویسچن، میں نہیں سمجھتا کہ میڈیا کے اوپر کوئی ریلیکسیشن ہوگی، کہیں سے اگر ریلیکسیشن ہوگی تو 2 ادارے ہیں، اور میں اب کھری بات کر رہا ہوں آپ سے۔ ایک ادارہ وہ ہے اور ایک ادارہ عدلیہ ہے۔ اب وہ ادارہ نہیں چاہتا کہ میڈیا جو ہے اس کو لڑائی جھگڑے کی جائے، مگر وہ ادارہ بھی چاہتا ہے کہ میڈیا کو مینیج کیا جائے، کنٹرول تو نہیں، بیکاز کنٹرول میڈیا ہو نہیں سکتا اور بڑے بیک فائر ہو جاتا ہے، مینیج کیا جائے۔ پی ٹی آئی کنٹرول اینڈ مینجمنٹ، جہاں مینجمنٹ نہ ہو تو کنٹرول کرو، کنٹرول نہ ہو تو ٹھاپ لگاؤ، پیمرا کو استعمال کرو۔ اچھا، اب دوسرا ادارہ جو ہے وہ ہے جوڈیشری۔ آپ نے دیکھا جوڈیشری کا جو رول رہا ہے، اب میں شاید اور کوئی موقع ملے تو میں بتاؤں گا کہ جوڈیشری کے بعد کتنی ہمیں مایوسی ہے جوڈیشری سے، اور پھر خوشی بھی ہوتی ہے کہ جب جوڈیشری کھڑی ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ جوڈیشری نے اپوزیشن کے لیے تو وہ نہیں کھڑے ہوئے، مگر میڈیا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے اور میں سلوٹ کرتا ہوں جب میڈیا کو جوڈیشری پروٹیکٹ کرتی ہے۔ اور مجھے میں یہ کہہ سکتا ہوں بڑے کھلے دل سے کہ مجھے کوئی انسیڈنٹ ایسا نظر نہیں آتا جب جوڈیشری نے میڈیا کی بات نہ سنی ہو اور ہمدردی کا اظہار نہ کیا ہو۔ تو آئی سلوٹ دا ججز، بیکاز ہمیں ضرورت ہے میڈیا کی، جوڈیشری کی، اور جوڈیشری کو میڈیا کی ضرورت ہے۔ یہی تو 2 پلرز ہیں جو کہ باہر ہیں، آؤٹ سائڈ دی اسٹیبلشمنٹ اور ایگزیکٹو۔ تو یہی ہے جو کہ کوئی راستے جو ٹیڑھے ہو جاتے ہیں ان کو سیدھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ گمراہ بالکل ہی ملک نہ گمراہ ہو جائے، اس کو گورنمنٹ کہیں اور نہ لے جائے۔ تو ابھی بھی یہی، اس کیس میں بھی یہی ہوا ہے۔ ریلیف ہمیں ملی ہے، پیمرا سے نہیں ریلیف ملی، شبلی صاحب سے نہیں ملی، ڈپٹی اٹارنی جنرل سے نہیں ملی، کسی سے نہیں ملی، ہمیں جوڈیشری سے ملی۔
جج صاحب سے ملی ہے. سو لیٹس بی ویری کلیئر کہ ہمیں ریلیف جب بھی کبھی ملی ہے تو جوڈیشری سے ملی. حکومتیں ریلیف نہیں دیتی, وہ ایک قدم اٹھا لیتی ہیں, پیچھے نہیں ہٹتی. دیٹ از مائی آنسر ٹو یور کویسچن. ٹھیک, ابھی آپ نے ذکر کیا یہ جو بات کر رہے تھے سی پیک کا, تو میں آگے اب یہی بات کرنے جا رہی ہوں. آج آپ کو پتہ ہے نا, نون لیگ کی قیادت نے ایک میڈیا ٹاک کی. احسن اقبال صاحب تھے, خواجہ آصف صاحب تھے. تو احسن اقبال نے یہ ایک سی پیک کے حوالے سے بات کی, اور دوسری بات انہوں نے لوکل باڈیز کے بارے میں کی. ذرا آپ پہلے سنیے کہ انہوں نے سی پیک کے بارے میں کیا کہا. جب پریزیڈنٹ شی آئے تو عمران خان کنٹینر سے کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ چین کے صدر پاکستان کو مہنگے قرضے دینے آ رہے ہیں. آج یہ کہتے ہیں کہ سی پیک پاکستان کے لیے امید ہے. کیا عمران خان نے چین کے صدر سے اور چین کے عوام سے اپنے بیانات پہ معافی مانگی ہے؟ ان کے ان بیہودہ الزامات نے سی پیک کو دنیا میں متنازع کیا. تو آپ نے یہ سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو خان صاحب پہلے دھرنے کے دوران اور جب یہ حکومت آئی ہے تو یہ سی پیک کے اوپر اتنے اعتراضات کر رہے تھے. تو اس جو انہوں نے بات کی ہے نا, اس کا پس منظر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات. پھر اس سے بڑا جھوٹ جو ہے, شرم ہمیں آنی چاہیے, اس گورنمنٹ کو آنی چاہیے کہ انہوں نے کہا جناب وہ انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں 35 بلین ڈالرز کی. وہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, قرضہ ہے, اور قرضہ 60% پہ. جی ہاں, وہ بشر 60% پہ قرضہ لیا ہے. یہ چین کا جو پریزیڈنٹ آ رہا تھا 35 ارب روپے کے قرضے لینے لگے تھے. یہ کدھر 35 ارب ڈالر, یہ کدھر جانا تھا؟ یہ ان کے اس میں سے زیادہ تر پیسہ ان کے بینک اکاؤنٹس میں جانا تھا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سی پیک کے خلاف باقاعدہ ایک کیمپین چلائی گئی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور وہ کیمپین جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی چلی, وہ پاکستان کے باہر بھی چلی. تو یہ آپ نے سن لیا کہ خان صاحب پہلے دھرنے کے دوران کہتے رہے کہ یہ تو صرف قرضے دینے آ رہے ہیں چائنیز پریزیڈنٹ, اور سب سے مہنگے قرضے ہیں دنیا کے. اور پھر اس کے بعد جب ان کی حکومت آئی تو ان کے منسٹرز بھی کہنے لگے کہ اتنی کرپشن ہے اس میں. اور بعد میں پھر اسد عمر صاحب خود ہی کہنے لگے کہ جی اس کی تو بڑے خلاف سازش کی گئی ہے. اب دیکھیں سازش کس نے کی ہے. تو پہلے تو یہ سی پیک والے پہ کہیں کہ وہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو چائنیز پریزیڈنٹ اور چائنیز قوم سے معافی مانگنی چاہیے. معافی شافی تو چھوڑیں, یہ سیاست میں ہوتا ہے. مگر 2-3 باتیں میں آپ کو سی پیک کے بارے میں کہہ دوں جس کا ریلیونٹ سا تعلق ہے ان باتوں سے. کیونکہ سی پیک کے ساتھ اس ٹارگیٹ آف انڈیا اینڈ امریکہ جو بھی سی پیک پروجیکٹس ہیں, آپ نے دیکھ ہی لیا IMF کا جو رویہ ہے. ہمیں بتائیں آپ نے جو کانٹریکٹ سائن کیے ہیں, ایک کانٹریکٹ ہمارے سامنے رکھے جو کہ ہم نہیں کر سکتے بیکاز ہماری اگریمنٹ ہے وتھ چائنا کانفیڈینشیلٹی. یہاں تک کہ ہم نے میڈیا کو نہیں بتایا کانفیڈینشیل. ہم نے جب شہباز شریف صاحب کو پوچھتے تھے کہ یہ کانٹریکٹ سائن چائنیز کے ساتھ کیا ہے, یہ ریٹ ہے, یہ بتائیں تو صحیح, اس کا جو کانٹریکٹ تو دکھائیں, کیا کہتے کہ نہیں دکھا سکتے. وہی یہاں بھی سچویشن یہی ہے. عمران خان صاحب باہر تھے, کہتے تھے دکھاؤ ہمیں کانٹریکٹس, کیا آپ نے سائن کیا ہے, کتنا ریٹ دیا ہے, یہ کیا کیا, یہ کیا ہے. اب آ کے کرسی پہ بیٹھے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا رہن دے یار, چھٹ برے تیرا کام نہیں ہے گا. بیکاز اسٹیبلشمنٹ کا جو کنیکشن ہے نا وتھ چائنا, اس کی بہت سے ڈائمینشن ہیں, صرف کنسٹرکشن کا اور اکنامک ڈیولپمنٹ کا نہیں ہے. اٹس اے اسٹریٹجک الائنس, اور وہ اسٹریٹجک الائنس کے ڈیفنس کے ساتھ بہت گہرے ریلیشنس ہیں. اور وہ یہ جو سپیک کا بیلٹ انیشیٹو ہے, روڈز کا, نیٹ ورک کا, دس از پارٹ آف دا اسٹریٹجک ڈیفینس اسٹیبلشمنٹس پلانس فار سیکورٹی. تو وہ کہتے ہیں یار ہمارے بندے ہونے چاہیے. اب آپ نے دیکھا باجوہ صاحب کو آ کے انہوں نے بٹھا دیا, اینڈ باجوہ صاحب جب بھی کوئی بیان دیتے ہیں تو سپیک کے بارے میں دیتے ہیں, میڈیا کے بارے میں نہیں دیتے. اور خان صاحب بھی اب چپ ہے, ان کے بھی لوگ سارے چپ ہیں. ان کو پوچھو نا یار وہ دکھا دو وہ کانٹریکٹ کیا, نہیں ہم نہیں دکھا سکتے. اور اب یہ بھی ایشو بنا ہوا ہے کہ چائنا کی جو ڈیٹ ہے کافی پائل اپ ہو گئی ہے, وہ بھی واپس کرنی ہے. اب ان کے ساتھ بھی نیگوسیٹ کرنا ہے کہ یار ہمیں کوئی موریٹوریم دیا جائے ڈیٹ کے اوپر, جو کہ اب باقی لوگوں سے آپ مانگ رہے ہیں. یورپ نے آپ کو 2 بلین کا موریٹوریم دے رہے ہیں, اب چائنا نے بھی دینا ہے. آپ نے چائنیز آپ کے اس وقت میرا خیال ہے اگلے 2-3 سال میں کوئی 9 ارب ڈالر کے قریب آپ نے پیسے دینے ہیں ان کے, اور ٹوٹل ڈیٹ تو کافی ہے. وہ چائنیز نے بھی مؤخر کر دی ہیں ہمارے قرضے.
کر رہے ہیں. دیکھیں وہ کافی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. وہ یہ کہ جب کہتے ہیں نا ہم کر دیے ہیں، اس کا یہ نہیں مطلب ہوتا بٹن دبایا وہ ہو گئے. بہت سا پیپر ورک ہوتا ہے، اس میں بہت سی لین دین ہوتی ہے، تو وہ کر رہے ہیں. تو اس لیے چائنا نے اگر یہ کرنا ہے آپ کے لیے تو وہ آپ چاہے گا کہ آپ تنقید کریں سپیک کی، یا آپ کہیں جی ہمیں دکھائیں یہ اور ہم نے اب دکھانا ہے فلانے کو. نہیں، یاد رہے کہ سپیک زرداری صاحب کے زمانے میں یہ چکر لگاتے تھے زرداری صاحب ایز پریزیڈنٹ. لوگ کہتے ہیں یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے یہ لانچ کیا تھا پیپلز پارٹی. اس کے بعد نواز شریف صاحب نے اس کو اپنایا اور اس کو بڑھایا اور ٹھا کر کے زبردست کام کیا. انہوں نے تو انہیریٹ کیا ہے یہ سپیک، اور انہوں نے اب وہ رکا ہوا ہے نا بہت کچھ بیکاز آف دا کرائسس ان دی اکانومی اینڈ کووڈ اور یہ وہ. اس لیے جنرل صاحب کو بھیجا وہاں کہ آپ چلائیں، یہ اسد عمر بچن وغیرہ کی بات نہیں ہے. کانفیڈنس بلڈنگ اسٹیبلشمنٹ خود کرے گی. جی بالکل. اب ہمیں یہاں وقفہ لینا ہے. وقفے سے جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے لوکل باڈیز کی، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد میں جو وفاقی حکومت مندر بنانے کا سوچ رہی ہے اس کے بارے میں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا اب ہم آتے ہیں یہ جو اسلام آباد میں مندر کا معاملہ ہے، یہ اب جو ساری کہانی سامنے آ رہی ہے کہ 2017 میں یہ زمین الاٹ کی گئی تھی کہ اس پہ مندر بننا ہے. اس کے بعد 2 ہفتے پہلے یہ جو ہمارے پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں ہیومن رائٹس کمیشن کے، اس کے ہیومن رائٹس منسٹری کے، انہوں نے اس مندر کی سنگ بنیاد رکھا 24 جون کو. اور اس کے بعد ایک اتنا تنقید، ان پہ اتنی تنقید آنا شروع ہو گئی، لوگ عدالت میں چلے گئے کہ یہ مندر نہیں بن سکتا، اور ایک بحث ہو رہی ہے اس سارے معاملے پہ. اب عدالت میں حکومت کا یہ موقف ہے کہ یہ جو وفاقی حکومت کے ٹیکس منی سے یہ جو بنایا جا رہا ہے، اس کی فنڈنگ کے اوپر ہمیں جو ڈیسیجن چاہیے اس کو ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کو بھجوایا ہے کہ کیا ہم یہ بنا سکتے ہیں پیسے سے مندر. اور دوسرا سی ڈی اے کہتی ہے کہ ہم نے زمین تو یہ الاٹ ہوئی تھی مگر اس کا جو پلان ہے، جو نقشہ ہے، وہ ہم سے منظور نہیں ہوا. لیکن بات تو سیٹھی صاحب صرف اتنی نہیں ہے نا، بات تو ایک بہت ہی اوپر لیول پہ چلی گئی ہے سیاسی پارٹیوں میں بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی، کہ یہ ریاست مدینہ میں مندر کیوں بنا رہے ہیں، یہ ٹیکس پیئر منی سے مندر کیوں بنا رہے ہیں. تو میرا سوال صرف اتنا ہے کہ جو پاکستانی ہندو ہیں وہ بھی تو ٹیکس دیتے ہیں، کیا ان کا ریاست پہ اتنا ہی حق نہیں ہے جتنا مسلمانوں کا ہے؟ دیکھیے میں مذہب کی طرف نہیں جاؤں گا، میں بڑی اور بات کروں گا آپ سے. یہ مذہبی باتیں آپ کسی اور سے کروائیں. بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت نے منسٹری آف ریلیجیس افیئرس کے کہنے کے اوپر، جہاں ایک مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کہنے کے اوپر یہ فیصلہ کیا کہ اجازت دے دینی چاہیے. اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ پیسے بھی تھوڑے سے کنٹریبیوٹ کرنے چاہیے. بڑا اچھا فیصلہ تھا. اس وقت نہیں سوچا کسی نے کہ ذرا اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو پوچھ لیں، یا شاید انفارملی پوچھ بھی لیا ہو. کسی نے اس وقت تو آبجیکٹ نہیں کیا، کوئی نئی بات تو نہیں تھی. پھر یہ بات آئی کہ جی پیسے 10 کروڑ روپے چاہیے. پھر یہ بات آئی کہ جی زمین دے دی. اور جب وہ دیوار بنانے لگے، باؤنڈری وال، اس وقت یہ احتجاج شروع ہو گیا. اور یہ ہونا ہی تھا. جب آپ ریاست مدینہ کی بات سارا دن کرتے ہیں تو پھر لوگ کہیں گے جی ریاست مدینہ میں تو یہ تھا اور یہ نہیں تھا اور یہ تھا اور یہ نہیں تھا. پھر آپ اس قسم کی مذہبی کنٹروورسی کے اندر آپ پڑ جائیں گے. میں یقینی طور پہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ مندر بن جائے. وہ نہیں چاہتے، کہ ان کا تنگ نظریہ نہیں ہے اس قسم کا. مگر اب وہ سواب جو لوگ ان کے خلاف ہیں، اور وہ ریلیجیس پارٹیز کے اندر یا ریلیجیس گروپس کے اندر جو اب ظاہر ہے ان کے خلاف ہوئے ہیں، ان کو موقع مل گیا. اچھا تم یہ کہتے تھے آؤ جی، تو انہوں نے پٹیشنس کرنی شروع کر دی، جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے سی ڈی اے کو ٹھہر جاؤ یار یہ آپ عدالتوں میں پھینک دیتے ہیں. ان کو کہتے ہیں وہ سارٹ آؤٹ کریں، ہم بچتے ہیں اس کو، لیٹ دا ججز سارٹ دس آؤٹ. ان دا مین وائل سی ڈی اے کو کہا کہ آپ نوٹس دے دیں کہ جی ابھی تو نقشہ پیس نہیں ہوا، تو آپ جو بھی کنسٹرکشن کر رہے ہیں روک دیں. حالانکہ یار نقشے تو باؤنڈری وال کے اوپر کوئی نقشے نہیں ہوتے.
جب لوگ باؤنڈری والز بناتے ہیں تو نقشے کے بغیر ہی بناتے ہیں, اس کی اجازت نہیں ہوتی, آپ کی اپنی پراپرٹی ہے باؤنڈری وال بنانا, نقشہ تو اس کے بعد آتا ہے. ابھی تو باؤنڈری وال بن رہی تھی تو سی ڈی اے نے جنرلی ڈرامہ کر دیا, او جی نہیں روکے, تاکہ یہ لگے ایسے کوئی ایڈمنسٹریٹو کھاتا کھل گیا, کوئی جینیونلی کوئی بات ہو گئی. کوئی جینیون بات نہیں ہے. گورنمنٹ نے سوچا یار میں ساڈے گلے پی جان گے, ججاں دے پا دیں, اور سی ڈی اے نے کہا ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ ابھی یہ کارروائی پوری نہیں ہوئی, جیسے کہ کوئی ایڈمنسٹریٹو ایشو بن گیا. سیاسی ایشو نہیں ہے, مذہبی ایشو نہیں ہے, مگر پھر بچ نہیں نہ سکتے, پھر مذہبی ایشو بن جاتا ہے. ہاں جی, اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ اگر کوئی بنانا چاہے تو وہ تو اجازت ہے, مگر اگر گورنمنٹ جو ہے یہ تو اسلامی ریپبلک ہے, اس کے اندر کسی اور مذہب کو اہمیت دینا یا اس کی فنڈنگ کرنا یہ تو اسلام کے خلاف ہے. ہاں جی, ریاست مدینہ میں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا ٹھیک ہے جو یہاں ہیں ان کو ٹھیک ٹھوک کر لیا کریں مگر ڈسٹرائے نہ کریں, مگر نئے بنانے کی اجازت نہیں دی تھی. تو اب یہی ہوگا. اب کیا ہوا, وہ جج صاحب کے پاس گیا, جج صاحب نے وہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل بھیج دو. اب وہ اسلامک آئیڈیالوجی کا اچھا اب آ گیا ہمارے پاس, پہلے نہیں آئے تھے. اب وہ آگے پیچھے ان کو بھی فنڈس کی ضرورت ہوتی ہے گورنمنٹ سے, یہ وہ تو لین دین ہوگی. پھر اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کو انلائٹنڈ قسم کا فیصلہ تو ضرور آئے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں. اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل بھی کوئی راستہ ڈھونڈیں گی اور وہ پھر کچھ اف اینڈ بٹ لگا کے کوئی کنڈیشن لگا کے اور وہ آپ کو راستے کھولیں گی آپ کے لیے. شاید یہ کہ جی گورنمنٹ پیسے نہ دے یا کوئی پرائیویٹ سیکٹر سے لے لیں, مطلب کوئی نہ کوئی راستہ نکالے. پھر گورنمنٹ جو ہے وہ پھر ہو سکتا ہے کسی گورنمنٹ کہے جی ہم تو نہیں دے سکتے, یہ راستہ رک گیا ہمارے لیے, آپ بنا لیں, پیسے ہم نہیں دے سکتے. تو وہ پھر جو جن لوگوں سے وعدے کیے ہوئے کہ پیسے ملیں گے وہ کہیں گے جی پھر ہم کیسے بنائیں گے, تو غریب لوگ ہیں, ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں, جو 10 کروڑ روپے کا کھاتا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے, پھر وہ فون پرائم منسٹر ہاؤس سے, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے فون ہونے شروع ہو جائیں گے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کو کہ تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کر دیں, آپ تھوڑا سا آپ دے دیں, تھوڑا سا آپ دے دیں, اور کوئی راستے ڈھونڈ کے اس فنڈ میں سے کچھ خفیہ کچھ اوپر سے کر کے یہ بن جائے گا, اور یہ گورنمنٹ کی اپروول کے ساتھ بنے گا. اور اس کے اوپر پچھلی حکومت کا بھی اور اس حکومت کا بھی اتفاق ہے کہ یہ اچھی چیز ہے, یہ بری چیز نہیں ہے. دنیا دیکھے ہم فراخ دل ہیں, ہم اپنی مائنورٹیز کا خیال کرتے ہیں, ہم یہاں جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ نہیں ہے. ہندوستان میں مساجد کو گرایا جا رہا ہے, ہم دیکھیں ہم نے تو ایک ہندو ٹیمپل کی اجازت دے دی ہے, اور جسے دے نہیں دی پیسے بھی دیے اس کے لیے. اور بائی دا وے یہ میں جاتے جاتے کہہ دوں کہ جہاں بھی دنیا کے اندر ماسکس بلڈ ہوئی ہیں, مسلمانوں نے کرسچن یا سیکولر کنٹریز کے اندر یا جوئش کنٹریز کے اندر اپنی ماسکس بنائی ہیں, وہ 2 طریقے سے بنی. ایک تو وہاں کی گورنمنٹ کی پرمیشن, لوکل گورنمنٹ کی پرمیشن کے ساتھ, نمبر 1. نمبر 2, 50% فنڈز آئے ہیں سعودی عربیہ سے یا کسی لیبیا سے یا کہیں اور سے, اس کے اوپر بھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اور تیسری بات, بہت سی جگہوں پہ ان ممالک کے لوکل گورنمنٹس نے فنڈز دیے ماسکس کے لیے, کلچرل سینٹرز کے لیے, ہزاروں کی تعداد میں. آپ اپنے طاہر القادری صاحب ہیں, ان سے پوچھیے کتنی فنڈنگ ہے ان کے پروجیکٹ کی. تو اس لیے اگر دنیا میں ہم ان سے یہ توقع کرتے ہیں, کرسچن سے اور جوز سے اور دوسرے لوگوں سے ایتھیسٹ سے, کہ وہ ہمیں پیسے بھی دیں, اجازت بھی دیں, اور ہم اپنی ماسکس بنائیں ان کے ملکوں میں, تو کیا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نہیں پیسے دیں گے کسی نے یہاں اگر ہندو ٹیمپل بنانا ہے؟ تو یہ آرگیومنٹ نہیں چلے گی, اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کا کیا اثر پڑے گا ہمارے معاشرے پہ بھی, اور دنیا کیا دیکھے گی اور کیا کہے گی. اور ویسے بھی اسلام کے اندر تو یہی تو ہے فراخ دلی اور بڑا پن اسلام میں. بالکل آپ نے صحیح کہا جی, یہ تو اتنا عظیم مذہب ہے ہمارا, اور اس میں اس کی یہی عظمت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ, خاص طور پہ اقلیتوں کے ساتھ, یہ پوری عزت اور اس وقار کی زندگی گارنٹی کرتا ہے. اچھا, یہاں ہمیں بریک لینی ہے, بریک سے ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے فیصل باڈا صاحب کو غصہ کیوں آتا ہے, اور پی ٹی ڈی سی اور پی آئی کے ہوٹل کی نجکاری کا معاملہ, ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. آتے ہیں اب ہم وفاقی وزیر فیصل باڈا کی طرف.
جب سے الیکشن ہوئے ہیں ان کے اوپر خبریں چل رہی تھیں، ان کی دوہری شہریت، ان کی جائیدادیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر لندن میں، اور سٹوریز چھپتی رہتی تھی. اور صحافیوں نے بار بار ان سے کہا جو یہ سٹوریز کر رہے تھے کہ ہمیں ان سوالوں کے جواب دیں، وہ سوالوں کے جواب نہیں دیے. اب یہ لیٹسٹ پھر ایک ان پہ سٹوری بڑی کمپریہنسو سی ہوئی کہ جی الیکشن کمیشن ان پہ کیوں نہیں ایکشن لے رہا اور یہ جواب کیوں نہیں دے رہے. وہ جواب دینے کے بجائے وہ تو انہوں نے سوشل میڈیا پہ ان کی ایسی تیسی کر دی وہ جو جرنلسٹ تھے. تو یہ بتائیں، دو سوال ہیں میرے. ایک تو یہ کہ الیکشن کمیشن اس معاملے میں اتنی اپنے پاؤں کیوں گھسیٹ رہا ہے، کوئی اس پہ فیصلہ کیوں نہیں دے رہا. اور دوسرا یہ کہ وفاقی وزیر کا اس طرح کی زبان استعمال کرنا، وہ بھی پبلک میں، سوشل میڈیا پہ، تو یہ پارٹی کے لیے ایک لمحہ فکریہ نہیں ہے. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ واڈا صاحب جو ہے وہ، دیکھیے واڈا صاحب جو ہے نا یہ پارٹی کے سمبل ہیں، یہ پارٹی کی زبان استعمال کرتے ہیں اور تھوڑی سی بڑھ کے کرتے ہیں. ساری پارٹی کے جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے نا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ گالی گلوچ، یہ وہ کلاس، اب جو نئی ابھرتی ہوئی کلاس ہے نا یہ زبان ان کی ہے، اور یہ جو لیک آف ٹالرنس ہے نا یہ ان کا ہے، اور یہ جو آدھی تعلیم ہے نا یہ ان کی ہے. یہ شکل صورت سے ماڈرن لگتے ہیں مگر اندر سے کوئی تعلیم نہیں ان کی خاص زیادہ. آپ دیکھ لیجیے گا کوئی میٹرک پاس ہے، کوئی ایف اے پاس ہے، مار کے ان میں سے کچھ لوگ شاید بی اے پاس ہوں. اچھا، اور وہ ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں نا، جو زمیندار لوگ جو ہیں، وہ بھی ان کی بھی تعلیم زیادہ نہیں ہوتی، ان کی بھی ڈگریاں جو ادھر ادھر کی ہوتی ہیں، مگر ان کے اندر دوسرا لحاظ بہت ہوتا ہے. وہ ایک ان کا اصلی کلچر ہوتا ہے، رکھ رکھاؤ کا، زبان کا، سب کا. یہ شہری لوگ ہیں، یہ واڈا جیسے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے کچھ نہ کچھ، اور بڑے امیر ہیں. یہ واڈا صاحب جن کی پراپرٹیز بہت سے ایسے لوگ ہیں نون لیگ کے، پی ٹی آئی کے اندر، جو عمران صاحب کے بڑے قریب رہے ہیں اور ان کی سپورٹ بھی بڑی کی ہے انہوں نے، اور پیسے بھی بہت بار بنائے ہیں، نیشنلٹیز بھی بار لی ہوئی ہیں انہوں نے، اور کافی پرانے زمانے سے وہ یہ کام کر رہے ہیں. وہاں جا کے انہوں نے کاروبار کیا اور پیسے ویسے بنائے. اور پاکستان کے ساتھ تو اب آئے ہیں وہ، جب سے عمران خان آیا تو انہوں نے یہاں اپنے کچھ اثاثے بنانے شروع کیے کہ ان کو موقع مل گیا، اور کہ اب شاید کوئی ہمیں چیز جگہ مل جائے، وچ از واٹ از ہیپننگ. تو واڈا صاحب کے خلاف جو کیس ہے وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اوپن اینڈ شٹ. جو ایویڈنس ساری باہر آئی ہے کہ انہوں نے جب جب الیکشن کے اندر اپنے کاغذات درج کیے تو اس وقت یہ پاکستان کے شہری نہیں تھے، کیونکہ ڈوئل سٹیزنسی چھوڑنی پڑتی ہے. تو انہوں نے اس وقت تک رکھی اپنی جب تک ان کے پیپرز ایکسیپٹ نہیں ہو گئے، اور جب ایکسیپٹ ہو گئے اس کے بعد پھر یہ بھاگے گئے جا کے اپنی شہریت جو ہے وہ امریکن ایمبیسی، اور یہ سارے ڈاکیومنٹس عوام میں آ گئے. ارے یار، ایک دن کی ہیئرنگ ہے یہ، ایک دن الیکشن کمیشن بلا لے اور کہے جی یہ کاغذات ہیں، یہ بتائیں یہ سچ ہے یہ نہیں، گئے. مگر نہیں کرتے نا. تو اب پھر مجھے آپ پوچھیں گے کیوں نہیں کرتے، پھر میں کوئی ایسی بات کر دوں گا آپ پھر کینچی لے کے بیٹھ جائیں گے کہ نہیں جی یہ تو کاٹنا پڑ جائے گا. تو بات یہ ہے کہ بہتر ہے میں نہ ہی کہوں، مگر وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے یہ. اور یہ جس دن یہ وقت آئے گا بائی دا وے یہ ہو جائے گا. اور بھی بڑے اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے. جس دن ہاتھ ہٹ جائے گا نا اوپر سے ان سب کے، تو اس دن یہ سب فارغ ہو جائیں گے. اگر آپ نے دیکھ ہی لیا نیب کے جسٹس صاحب، شریف آدمی، ان کے ساتھ کیا ہوا. جیسے ہی انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور دوسروں کے پیچھے بھی. تو بات یہ ہے کہ وہ جو دوسرے جج صاحب جنہوں نے کہا کہ یہ تو نواز شریف دونوں کیسز میں یہ تو بری ہوتا ہے، انہوں نے نہیں کرو، کرنا پڑا. تو اس لیے تمکنت. واڈا صاحب کا کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. انہوں نے زیادتیاں کی ہیں جرنلسٹ کے ساتھ، جس قسم کی گالی گلوچ کرتے ہیں یہ. مجھے بڑی افسوس ہوتا ہے کہ آپ اگر اتنے کمزور وکٹ پہ ہیں تو پھر آپ بنا کے رکھیں نا. آپ ایک طرف آپ کمزور وکٹ پہ ہیں، آپ کو بیٹنگ آتی نہیں، بولنگ آتی نہیں، آپ سیدھا گیند آئے گا تو آپ آؤٹ ہو جاتے. وہ گیند ہی نہیں آپ کو سیدھا کرا رہا، اور جو کرا رہے ہیں اس کو نو بال کیا جا رہا ہے. تو کسی وقت تو یہ آئے گا، اٹ ول ہٹ دا مڈل اسٹاپ اور آپ فارغ ہو جائیں گے. یہ میں آج لکھ کے دے رہا ہوں آپ کو کہ واڈا صاحب ول بی ڈسکوالیفائڈ. آج نہیں، کل نہیں پرسوں. کیس آئرن کیس ہے. جرنلسٹ نے دلیری کے ساتھ کیس پریزنٹ کیا اور سارا دکھایا. ابھی آپ نے دوہری شہریت والے یہ وزیر صاحب کی بات کی ہے. ایک دوہری شہریت والے مشیر بھی ہیں جو ہمارے سیاحت کے ٹورزم کے ہیں، زلفی بخاری صاحب.
پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا دکھانا چاہوں گی کہ جو مشیر سیاحت لگے ہوئے ہیں ٹورزم کے، وہ پاکستان کے بارے میں جانتے کتنا ہے. یہ دیکھیے گا ذرا. One place in Pakistan everyone should visit. One place in Pakistan. One place in Pakistan, everyone. Assalamu alaikum. I'll have to come back to you on that. Okay. تو یہ تو زلفی بخاری صاحب ہیں. اب انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ہوٹلز انہوں نے بند کر دی ہیں، سینکڑوں ملازمین انہوں نے فارغ کر دی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب اس کو ریسٹرکچر کیا جائے گا اور پرائیویٹ جو پارٹنرشپ کے ساتھ. کیا یہ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی مجھے یہ جواب دیجیے، بیکاز اس کے اندر بھی زلفی بخاری صاحب کا نام آ رہا ہے کہ جو نیو یارک میں پی آئی اے کا ہوٹل ہے روزویلٹ، کہ اس کو بھی جو سیل کیا جا رہا ہے، ان کے شاید کوئی فرنٹ مین ہے جو اس میں لے رہے ہیں اس کو. یہ دونوں چیزوں پہ ذرا مجھے آپ کا کامنٹ چاہیے. ٹائم تھوڑا تو میں جلدی کرتا ہوں. دیکھیے جہاں تک تو یہ پی ٹی ڈی سی والا معاملہ ہے نا، اب زلفی بخاری صاحب نے زیادہ پاکستان میں دورے وورے نہیں کیے، وہ زیادہ پاکستان کو نہیں جانتے. پلے بھی وہاں ہیں، پیسے بھی انہوں نے وہاں بنائے، جائیداد بھی انہوں نے وہاں بنائی باہر. اور خان صاحب کے سپورٹر ہیں، دوست ہیں، بڑی ہیں، چم ہیں، اور بہت سے خان صاحب کے لیے کام کرتے ہیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ زلفی بخاری صاحب کو انہوں نے ٹورزم کا بنا دیا اور اوورسیز، کیونکہ وہ چاہتے تھے اوورسیز کا، بیکاز ان کے تعلقات ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں بہتر ہوں. اور وہاں زیادہ یہ اکنامکس اور اس قسم کی ٹیکنیکل چیزوں کی ضرورت بھی نہیں نا تعلیم کی. یہ ٹھیک ہے، لیکن ہینڈل دس. اچھا اب بات یہ ہے کیونکہ اسٹریٹ اسمارٹ ہے نا، جو بندہ اپنے پاؤں سے کھڑا ہوا ہو، اپنے آپ کو کھڑا کیا ہوگا، پیسے بنائے ہوں، تھوڑی بہت ادھر ادھر کر کے بھی اسٹل داد تو دینی پڑتی ہے نا. سیلف میڈ ہے زلفی، تھوڑا سے بیک گراؤنڈ بھی چلے. اب میں ادھر نہیں جاتا، ناراض نہ ہو جائے. تو یہ آپ کا کہنا کہ یار ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ کون سی ٹورزم کی اچھی جگہ یا بری جگہ. ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. تھوڑا سا موقع دیتے تو شاید وہ نتھیا گلی یا کوئی اس قسم کی بات کر دیتے، جہاں وہ چکر چکر لگا لیے، چترال کا بات کر دیتے، ناردرن ایریاز کی بات کر. انہوں نے نہیں کیا جانے دو یار، بات کریں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی زیادہ ایسی بات ہے. باقی آئیے دوسری بات کہ اس کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، لیسنگ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور چارہ کوئی نہیں ہے ان کے پاس. یہ پہلی حکومتیں بھی یہ چاہتی تھی، یہ راستہ ہی یہ ہے. پی ٹی ڈی سی جو ہے اس نے یہ سارے جو فیسلٹیز ہیں نا پی سی ڈی سی کی، یہ کلونیل راج سے بنی ہے اور کچھ اس کے بعد بنی ہے. ان کے لیے یہ عام لوگوں کے لیے نہیں تھی، یہ تو بعد میں پی ٹی ڈی سی بنی. یہ جو ساری فیسلٹیز ہیں یہ راج کے زمانے کی ہیں. گورا جاتا تھا ناردرن ایریاز ریسٹ کرنے، سمر کے اندر دفتر موو ہو جاتے تھے وہاں. یہ بیوروکریسی کے لیے ہے، یہ فوج کے لیے ہیں، یہ ان کے لیے تھے یہ سارے ریسٹ ہاؤس، جن کو آہستہ آہستہ تھوڑا بہت کہ جی اچھا سارا وقت فنڈنگ کرتے رہتے ہیں، کوئی تھوڑی بہت آپ بھی آمدن وامدن کریں، تھوڑا ٹھیک ٹھوک کرا دیا گورنمنٹ نے یا پروونشل گورنمنٹس نے، اور یہ چل پڑا. مگر بیسکلی یہ گورنمنٹس کا کام نہیں ہے ٹورسٹ ہوٹلز بنانا، یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے. ساری دنیا میں ہاسپٹیلٹی انڈسٹری جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتی ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایک تو گورنمنٹ نے پکڑا ہوا ہے اس کو، اور ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن چھوڑتی نہیں ہے. وہ ویسٹڈ انٹرسٹ بنے ہوئے ہیں، ایم ڈی ہے، فلانا ہے، ڈنگڑا ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لینڈ کروزرز ہیں، ریسٹ ہاؤسز ہیں، فیملیز آ رہی ہیں. ویسٹڈ انٹرسٹ میں دے ڈونٹ وانٹ ٹو پرائیویٹائز. بڑا مشکل سے یہ اگر کریں گے کچھ تو کم از کم یہ اچھا قدم ہے. دوسری بات یہ، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کہ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے اندر بائی ڈیفینیشن یہ ہے لیجر انڈسٹری، جن کے پاس تھکے ٹوٹے لوگ چار پیسے جیب سے نکال کے ریلیکس کرنے جاتے ہیں. ٹورزم از اباؤٹ ریلیکسیشن، سائٹ سینگ، اور سائٹ سینگ ریلیکسیشن ایک ہی چیز ہے. مگر وہ آپ نے دیکھا جہاں سب سے زیادہ ٹورزم ہے وہاں ایک پورا ہولسٹک کانسیپٹ ہے. یہ نہیں ہے جی ریسٹورینٹ بنا دیا جا کے پہاڑ بہ کے دیکھ لو، نہیں. اس کے ساتھ اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. بیچز میں ہوٹلز ہوتے ہیں، شاپنگ ہوتی ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، جس کے ساتھ بندہ ریلیکس کرتا ہے. تنگ نظریے لوگ جگہ جہاں تنگ نظریہ ہے، لوگ گھورتے ہیں خواتین کو وہاں ٹورزم نہیں چل سکتی. جہاں ٹیررزم ہوتی ہے وہاں ٹورزم نہیں چل سکتی. آپ جو مرضی محل بنا لیں وہاں کوئی نہیں آئے گا. آپ پابندیاں لگا دیں
ریلیکسیشن کے اوپر گورا نہیں آئے گا اور پیسہ گورے کے پاس. ہمارے پاس کون سے پیسے ہیں یہاں؟ ہمارے غریب مڈل کلاس بیچاری مری چلی جاتی ہے. چلو جی مری ہوا یہ لاکھ روپے کا بجٹ ہے, چلو فیملی لے جانے اتنے کوئی چھوٹے جہے ہوٹل رہ لواں گے, 2 کمرے لے لواں گے, اتنے 6-8 لوگ بسترے پا کے بہ جاؤں گے, دن تھوڑے کپڑے شپڑے پا کے ایک واک کے لیے نکل جائیں گے, تھوڑا سیر چہل قدمی ہو جائے گی فیملی کے ساتھ. کوئی فیملی کلچر ہے یہ. دس از ناٹ ٹورزم. ٹورزم از منی. تمہیں پتہ ہے اس وقت سروس انڈسٹری دنیا گلوبلی از دا لیڈنگ سیکٹر آف دا ورلڈ اکانومی. ٹورزم اب یہ جو کووڈ کے ساتھ ٹورزم جو گری ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 25% GDP جو گرنے جا رہی ہے گلوبلی سروس انڈسٹری کی بیکاز آف ٹورزم. یہ ٹورزم ختم ہو رہی ہے بیکاز لوگ نہیں جائیں گے. ایئر لائنس کولیپس کر رہی ہیں, ہوٹلس کولیپس کر رہے ہیں, فیسلٹیز کولیپس کر رہی ہیں. تو آپ اس دور میں عمران خان صاحب کہتے, پہلے تو یہ میں کہہ دوں کہ یہ اچھا کام کرنے جا رہے ہیں. مائی سپورٹ ٹو زلفی بخاری. اللہ کرے ٹرانسپیرنٹلی کریں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کو جو فارغ کیا ہے ان کے لیے گولڈن ہینڈ شیک ہے, فرسٹ کلاس. یہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور انہی لوگوں کو جب پرائیویٹ سیکٹر آئے گا تو انہی لوگوں کو وہ امپلائے کریں گے. وہ ان کی ٹریننگ ہوئی ہے, مگر پھر سے ٹریننگ ہوگی ان کی. ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے اندر بڑی سخت ٹریننگ ہوتی ہے, تو یہ سارے امپلائے ہو جائیں گے, کوئی فکر کی بات نہیں ہے. اور گولڈن ہینڈ شیک لے لیں, پرفیکٹ. اور یہ بالکل یہ PTDC کے اندر لوگ روک رہے ہوں گے کہ یار یہ روکو اس کو. تو گورنمنٹ کو چاہیے ٹیک اے ہارڈ لائن, اچھا تکڑا MD ہونا چاہیے اور تیاری کر کے. اور جو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں, لیسنگ کرنے جا رہے ہیں, اچھی ریپیوٹیڈ لوگوں کو دیں. یہ فلائی بائی نائٹ آپریٹرس کو مت دیں جو آئے گا جی سستا لے لیا اور پھر اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. نہیں, وہ لوگوں کو دیں جن کی ایکسپیرینس ہے ان ہاسپٹیلٹی, جو کہ اچھی فیسلٹیز بنائیں گے اور ایکسپلائٹ نہیں کریں گے لوگوں کو. مگر ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو بتا دوں, جب تک اس ملک کا ماحول, کلچرل ماحول بہتر نہیں ہوگا, ٹورزم نہیں ہوگی. دیکھیے یہ ہائکنگ کے لیے جو لوگ آتے ہیں, ٹریکنگ کے لیے, یہ ٹورزم نہیں ہے. یہ غریب لوور مڈل کلاس لوگ آتے ہیں, بیک پیکرس, اور ماؤنٹین کلائمبنگ کے لیے. یہ ڈونٹ ہیو منی. گوا بھرا ہوا ہے اس قسم کے لوگوں کے لیے. دیٹس ناٹ ٹورزم. ٹورزم از 4-5 اسٹار فیسلٹیز, آنا جانا, بیچز, کھانا پینا, پیسے خرچ کرنا, ڈالرز, گورے کالے چٹے سارے, ریلیکسڈ, سوئمنگ پولز, بیچز, نائٹ کلبس. سعودی عربیہ کیا کر رہا ہے؟ سیکھ لیجیے. اگر آپ بہت زیادہ ہی اسلامی ہیں تو سیکھ لیجیے, دبئی سے سیکھ لیجیے. سعودی عربیہ ایک پورا $450 ارب کا ایک پروجیکٹ بنا رہا ہے بیچ فرنٹس فار ٹورزم. اس کا الگ قانون ہوں گے وہاں. دیٹس ہاؤ پیپل ڈیل ود دیز ایشوز. اچھا جی, یہ تو آپ نے باتیں تو بالکل ساری لاجک کی ہیں. دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے ٹورزم. اب یہاں پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. ہم یہ PIA کے ہوٹل کی کل بات کر لیں گے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.